بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصرت امام۔ اس زمن میں تقاضوں اور طریقوں کی فہرست بہت لمبی چوڑی ہے۔ یہاں سب کا ذکر کرنا ممکن نہیں، لہٰذا ہم یہاں ان چند کا ذکر کریں گے جو مومنین کے لیے ادا کرنا آسان ہو اور اس کے ذریعے تقرب خداوند متعال بھی حاصل کر سکیں اور خوشنودی ائمہ معصومین بھی۔ اس سے پہلے کہ ہم ان اہم تقاضوں اور طریقوں کا ذکر کریں، 3 حدائث نقل کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ پہلی، حضرت امام جعفر صادق نے ارشاد فرمایا، زمانہ غیبت قائم میں اگر تم ایک تیر بنا کر بھی ان کی مدد کر سکتے ہو تو کرنے سے گریز نہ کرو۔ نمبر 2، معصوم کی حدیث ہے کہ جب جناب ابراہیم کو نمرود نے آگ میں ڈالا تو مینڈک اپنے منہ میں پانی بھر بھر کر آگ کی طرف پھینک رہا تھا۔ جب اس سے دریافت کیا گیا کہ کیا تم اس پانی کے پھینکنے سے آگ کو بجھا سکتے ہو، تو اس نے جواب دیا کہ مجھ سے جتنا ہو سکتا ہے میرے لیے ضروری ہے کہ میں بجھا لاؤں۔ ان 2 حدیثوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں، حضرت کی عزا و جوار سے حتی المکان جتنی مدد نصرت ہم کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے۔ نمبر 3، حضرت امام جعفر صادق نے ارشاد فرمایا، اے کاش میں امام قائم کے زمانے کو پا جاتا تو اپنی ساری زندگی خدمت میں صرف کر دیتا۔ مندرجہ بالا ترین تینوں حدیثوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ حضرت کی خدمت کم از کم تیر بنا کر اور زیادہ سے زیادہ پوری زندگی کو ان کی خدمت میں صرف کر کے ہو سکتی ہے۔ اس موضوع میں شہید محسن حججی کی ایک بات یاد آ گئی۔ کسی بھی کام میں شہید اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے، مشکل سے مشکل کام مجھے دو۔ تو ایک مجلس میں شہید کو برتن دھونے کا کام دیا۔ شہید برتن صاف کر رہا تھا تو کسی دوست نے کہا، محسن مشکل کام ہے۔ شہید محسن نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ کام کچھ بھی نہیں، امام کی راہ میں کم سے کم ہمیں سر دینا چاہیے۔ شہید کی بات سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ وقت کے امام کی راہ میں کم سے کم جو کام ہے وہ جان کی قربانی ہے۔ اب قابل توجہ سوال یہ ہے کہ اگر امام سامنے ہوتے تو ہم بذات خود امام کی خدمت کرتے، مگر امام غیب میں ہیں تو امام کے ظہور کی راہ ہمواری کرنی چاہیے۔ ہر شیعہ جوان کو امام کی راہ پر لا کے اس کو بیدار کرنا چاہیے، چاہے اس کام میں ہمیں کتنی بھی رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑے، مگر اپنے مقصد سے پیچھے بالکل نہیں ہٹنا چاہیے۔